السلام علیکم، امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. آج ہمارے بڑے ون آف دا فیوریٹ ینگ لائرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دفتر میں، حسن لطیف صاحب. اور انہوں نے ایک بڑا مارکا یہ مارا کہ ہائی کورٹ کے وکیل ہوتے ہوئے اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. وتھ اسپیشل پرمیشن سپریم کورٹ میں نہ صرف کیس آرگیو کیا بلکہ بڑا سیلیبریٹڈ ججمنٹ ہے وہ جو ہے وہ رپورٹ بھی ہوئی. اور اس میں ہم ذرا پوچھتے ہیں حسن صاحب سے، آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا، بتائیں ذرا. جی سر، اس میں ذرا ایکسپیرینس میرا بڑا زبردست رہا. سوری، سپریم کورٹ نہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ون آف دا ویری فرسٹ کیسز، پی ایل ڈی 2026 فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا 41 نمبر کیس ہے. یہ 41 نمبر صفحے پہ اس کا لکھا ہوگا. جی حسن صاحب بتائیں. جی، اصل میں ایکسپیرینس تو میرا بڑا زبردست رہا. اوبیسلی آپ کو پتہ ہے، بینگ اے ینگ لائر اور بینگ اے ایڈوکیٹ آف دی ہائی کورٹ، یہ ایک بڑا زبردست قسم کا یہ بتائیں، آپ کو آئیڈیا کیسے آیا کہ ہم نے پرمیشن لینی ہے اور میں نے خود آرگیو کرنا ہے؟ آپ اتنے آپ کے ایسوسیٹس ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں سپریم کورٹ کے لائرز، آپ ان کو دے دیتے کیس. اصل میں سر پتہ کیا بات ہے، یہ جو وکلا کا جو پروفیشن ہے نا، وکیلوں کا، یہ سیکھنے کا ایک عمل ہے. اور آپ جتنا کام اپنے ہاتھ سے کریں گے یا خود کریں گے تو آپ اسی طرح آپ ایک بہتر اپنا ایک پلیٹ فارم سیٹ کر پاتے ہیں. آپ کی جو بیس ہے وہ اسی طرح مضبوط ہوتی ہے. تو ہوا کیسے؟ ہائی کورٹ میں یہ کیس کیا تھا آپ نے، کیا کیا تھا پھر آپ نے؟ آپ جب بات کریں تو قریب ہی آ جائے گا ان کے. اچھا، جب میں نے ہائی کورٹ میں کیس یہ فائل کیا تو اس میں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ایک میرے پاس آئے محمد رفیق صاحب، ان کا نام تھا کلائنٹ کا. وہ میرے پاس آئے، ان بڑے پریشان تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کی جو پینشن ہے وہ ای او بی نے ڈینائی کر دی ہے. اب ای او بی کا جو پینشن لینے کا جو طریقہ کار ہے، ایلیجیبلٹی جو کرائٹیریا، بیسیکلی ای او بی کرتی یہ ہے کہ ای او بی تمام پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹس کو رجسٹر کر لیتی ہے اپنے پاس. اور یہ مینڈیٹری رجسٹریشن ہوتی ہے انڈر سیکشن 11 آف دی ای او بی ایکٹ 1976. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. اوائڈ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یا آپ کے پاس 5 امپلائیز سے اگر کم امپلائیز ہیں تو پھر آپ کے اوپر ای او بی ایکٹ اپلیکیبل نہیں ہوتا، ورنہ آپ نے رجسٹر کروانا ہی کروانا ہے. ہر اس پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹ نے ای او بی میں اپنے وہ مینڈیٹری ہے، اگر بینچ مارک سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، وہ مینڈیٹری. وہاں پہ جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کی پھر منتھلی کنٹریبیوشن جاتی ہے فرام دی امپلائر. 5% اس کا شیئر آف دی منیمم ویج جو پے کرتا ہے وہ کرتا ہے امپلائر، اور جو 1% آف دی منیمم ویج ریٹ وہ پے کرتا ہے امپلائی خود، اس کی سیلری سے ڈیڈکشن ہوتی ہے. اب جب یہ 15 سال کا کنٹریبیوشن چلا جاتا ہے ای او بی کو، تو جب وہ امپلائی 60 ایئرس آف ایج کو پہنچے گا انڈر سیکشن 22 تو وہ ایلیجیبل ہو جائے گا، ای او بی کی پینشن کا حقدار ہو جائے گا. اب اس میں سینیریو یہ تھا کہ اس بندے کی جو تھی ٹوٹل سروس، جو انشوریبل امپلائمنٹ تھی، جو ای او بی میں پیڈ اس کی تھی، وہ تھی 14 سال 8 ماہ. اب 14 سال 8 ماہ کو ہمارا موقف یہ تھا کہ اس کو راؤنڈ آف کر کے آپ 15 سال ٹریٹ کریں، کیونکہ ان کا جو اسکیجول ہے انڈر دی ای او بی ایکٹ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو 6 months آف انشوریبل امپلائمنٹ دیٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز 1 full year. اب ای او بی کا موقف یہ تھا کہ دیٹ از فار اونلی دی کیلکولیشن پرپزز اینڈ ناٹ فار دی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا. اب چونکہ سیکشن 22 خود ریفر کرتا ہے اسکیجول کی طرف جو کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، تو دیٹ نیڈس ٹو بی ریڈ ٹوگیدر. اور ایون کہ جو اگر میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں کہ اگر 15 سال سے کم کسی کی سروس ہے اور 2 سال سے زیادہ ہے تو ایک اور بینیفٹ دیا جاتا ہے ای او بی کی طرف، دیٹ از کالڈ اولڈ ایج گرانٹ. وہ لم سم پیمنٹ ہوتی ہے اینڈ دیٹ از نیگلیجیبل ان کمپیئر ٹو دی اولڈ ایج پینشن. یہ بڑا گولڈن پوائنٹ انہوں نے بتایا. اور یہ جو آپ لوگوں کو وہ ویپنس دے دی ہیں جس ویپن سے آپ اپنے کیسز جو ہے نا، فری ایڈوائس آپ کو ملی ہے کیس کی. اچھا جی، اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ جب اولڈ ایج گرانٹ آپ کو دی جاتی ہے، لم سم پیمنٹ ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی پیمنٹ ہوتی ہے، جبکہ اس کے کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو جو پینشن ہے وہ ایک تو اس کے ایریاز بھی کافی سارے بن جاتے ہیں جو کہ اس سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں اولڈ ایج گرانٹ سے، اور آپ کو منتھلی پینشن ملتی رہتی ہے. ایون کہ آپ ایون آفٹر یور ڈیمائز یور وڈو ول گیٹ دی پینشن. ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا. اچھا، اس کو آپ نے ہائی کورٹ میں جب فائل کیا تو وہاں پہ کتنا عرصہ چلا اور وہاں پہ ڈسمس کس طرح ہوا، اور پھر آپ نے آئی سی اے میں گئے کہ سیدھا سپریم کورٹ آئے؟ اب ہائی کورٹ میں یہ لگا جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کے سامنے. تو ان کے سامنے جب میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تو انہوں نے اس چیز کو بڑا انٹرٹین کیا، اور انہوں نے
جو ای او بی کی طرف سے موقف تھا وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے لیے نہیں ہے, دیٹ از فار دی جو راؤنڈنگ آف فگر والی بات ہے, دیٹ از فار دی کیلکولیشن پرپز. تو اس میں میرا موقف یہ تھا کہ جو کہ شمس صاحب نے بھی, جسٹس شمس صاحب نے اس کو انٹرٹین کیا, وہ یہ تھا کہ دس از اے بینیفیشیل لیجسلیشن دیٹ نیڈس ٹو بی کنسٹروڈ لبرلی. اور ایون ادروائز 2019 میں انہوں نے اپنا آلریڈی سرکولر نکالا تھا جس میں انہوں نے راؤنڈ آف کر کے یہ پینشن لوگوں کو دے رہے تھے. تو بعد میں ان کو لگا کہ یہ نامناسب ہے تو انہوں نے وہ وڈرا کر لیا. اب چونکہ دیٹ واز دی میٹر آف دی انٹرپریٹیشن, تو وہ کیسے سرکولر کی بیس پہ ایک دفعہ انٹرپریٹیشن کر دیں اور بعد میں کہیں کہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا تو ہم نے اس کو وڈرا کر. تو یہ موقف آپ کا ڈینائی ہوا کتنا عرصہ لگا اس کو نیچے سے؟ یہ جب ان کی سیکشن 35 میں 33 میں ان کی ایک کوازی جوڈیشل فارم, اسٹیچوٹری فارمز ہوتے ہیں, وہاں سے ڈینائی ہوا. وہاں سے پھر تقریباً 2 سال چلا ہائی کورٹ میں. اس کے بعد 2 سال چلنے کے بعد ہائی کورٹ میں جسٹس شمس صاحب نے اس پوائنٹ کو ڈیٹین کرتے ہوئے ریٹ ہماری الاؤ کر دی اور ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا, جس کے خلاف پھر سپریم کورٹ میں ای او بی نے اپیل دائر کی. ٹھیک ہے. اب سی پی ایل اے انہوں نے دائر کی وہاں پر. اب جب وہاں پہ چلا تو میں نے انیشیلی یہ جو تھا اسپیشل پرمیشن کی اپلائی کرنے کے سپریم کورٹ میں نے سائٹیشن یہی ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, پی ایل ڈی 2026 فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ 41 صفحہ نمبر. اور یہ جو ہے یہ پہلے ون آف دا ویری فیو کیسز ہیں, آپ دیکھیں گے 41 نمبر پہ ہے, اور امین الدین خان صاحب نے اس کو ہیڈ کیا تھا, اور حسن نظر رضوی صاحب, ارشد حسین شاہ صاحب اس میں ساتھ میں پریزائڈ کر رہے تھے. اور یہ جب ہو رہا تھا اس ٹائم بھی اس کو بڑا ہمیں جب پتہ چلا تو ہم نے اپریشیٹ بھی کیا کہ بڑا کنٹیسٹڈ کیس تھا, جس کو نیچے سے نہ صرف اب لے کے چلے بلکہ اوپر جا کے بھی اس کو اس کا پیرا دیا, اور وہاں پہ بھی ان کا جو ہے یہاں سے الاؤ کرائی. اب بتائیں سپریم کورٹ, یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ ہاں میں یہ ویڈیو پہ کیا کہ جا کے کیا آپ نے؟ یہ انیشیلی تو میں وہاں پہ جا کے اپیئر ہوا جب سپریم کورٹ میں اسپیشل پرمیشن کی, کیونکہ انیشیلی سپریم کورٹ میں چل رہا تھا. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بعد میں جس کا وجود آیا, جس میں بعد میں یہ کیسز وہاں پہ شفٹ ہوئے, لیکن انیشیلی یہ سپریم کورٹ میں چلتی رہی. ٹھیک ہے. پھر وہ کانسٹیٹیوشنل نیچر کی وجہ سے وہاں پہ بھیج دیا. بالکل کانسٹیٹیوشنل نیچر کی وجہ سے. آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ میں نے کرنا ہے اس کو؟ مجھے آئیڈیا یہ ایسے آیا کیونکہ مجھے یہ انفارمیشن ضرور تھی کہ اگر ہم خود اس کو پریزنٹ کرنا چاہیں وہاں پہ کیس کو اسپیشل پرمیشن کے تھرو کر سکتے ہیں, اور چونکہ یہ نیچے سے ہی کیس میں لے کے جا رہا ہوں تو آئی کین اسسٹ دی کورٹ بیٹر دین پرابلی دی ادر لائرز جو کہ فریشلی اس کو انٹرٹین کریں گے. تو آپ کو پریشانی نہیں ہوئی کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ نہ ہو, نیا عدالت ہے, یہ اتنے سینئر بندے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں پریشانی وہاں پر ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا جو موقف ہے نا وہ کمزور ہے. یا میں بات ایڈ کروں, موقف سے زیادہ موقف تو چلے کلائنٹ کا ہوتا ہے. اگر آپ کی تیاری کم ہے یا آپ نے محنت کم کی ہوئی ہے, جب محنت کی ہو نیچے سے فائل آپ کی اتنی اچھی بنی ہو نا, تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑا ایک پارٹ پلے کرتی ہے. ادروائز تو بندہ گھبراتا ہے نیچے سول کورٹ میں جاتے ہو اگر تیاری نہ ہو تو. بالکل ایسے ہی ہے. اور تیاری الحمدللہ چونکہ یہ ایک اسپیشل نیچر آف کیس تھا کہ اس سے پاکستان کے بہت سارے لوگ, مطلب کہ جو کہ ای او بی نے کوٹ کیا تھا, وہ تقریباً انہوں نے 40 بلین روپیز کوٹ کیے تھے کہ دیٹ ول بی جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ امنگس آل دی امپلائیز جو کہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے. انہوں نے یہ کہا وہ اسٹیریٹی پالیسی, ہمیں پیسے نہیں ہمارے پاس. انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا چونکہ یہ بینیفیشیل لیجسلیشن تھی اور آلریڈی کہتے ہیں سرکولر اس میں موجود تھا, بعد میں انہوں نے وڈرا کیا, تو جب پہلے کر رہے تھے تو اب ان میں کوئی کیا ایشو تھا. اور یہ ویسا ہی ہے جیسے ہمارا گروپ انشورنس کے بھی کچھ کیسز چل رہے ہیں. پھر ایک اسپیشل الاؤنس کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, اس میں بھی میں نے یہ اسپیشل پرمیشن والا کام کیا ہوا ہے. اب یہ بتائیں کہ جب پہلی پیشی تھی آپ کی فیڈرل کانسٹیٹیوشن, آپ کو وہاں پہ تب ہوا کہ جی اس میں جو ہے وہ کس طرح میں اچھا میں آپ کو پرمیشن لی کیسے آپ نے؟ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ والی پہلے سپریم کورٹ سے پرمیشن میں لے لی ہوئی تھی, تو دیٹ پرسسٹڈ ٹو دی فیڈرل کانسٹیٹیوشن. وہ پرمیشن کیسے لیا آپ جب پیش ہوئے, کیا ہوا وہ پیش ہوا تو بینچ پہ کون ایڈ کر رہا تھا؟ اے آر صاحب کے تھرو اپلیکیشن موو کرائی ٹو اپیئر ایز اے اسپیشل آن دی اسپیشل پرمیشن. تو جو کہ میری الاؤ ہوئی, انہوں نے پوچھا کہ آپ کن گراؤنڈس پہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا آن 2 گراؤنڈس. ٹھیک ہے. تو انہوں نے گراؤنڈس میرے سے پوچھے, تو میں نے کہا کہ لوور کورٹس میں نے ہی اسسٹ کیا ہوا, کورٹس کو آرڈر شیٹ میں میرا نام ہے. تو جب آپ کے پاس یہ والی گراؤنڈ ہو تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے یا ایون فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ الاؤ کر دیتی ہے آپ کو. سیکنڈ میرا جو گراؤنڈ کون پریزائڈ کر رہا تھا آپ کو یاد ہے؟ جسٹس عائشہ ملک تھی. جسٹس عائشہ ملک صاحب. ٹھیک ہے. جسٹس بڑی بات ہے, ان سے آپ نے یہ منصور علی پرمیشن بھی لے لی. منصور علی خان صاحب تھے اور جسٹس عائشہ ملک تھیں, اور یہ 2 اس ٹائم وجود تھے. آئیڈیل بینچ. ہاں جی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پیش ہوا تو چونکہ میں نے صرف ایک کیس میں موو کرائی ہوئی تھی, کیونکہ آبویسلی میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میں یہ کیس پرو بونو بیسس پہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو امپلائیز ہیں وہ
they cannot afford to pay the fee. اور پھر آگے جن کا انٹرسٹ ہے وہ سب لوگ آئیں گے, سب کا راستہ کھلے گا, پھر ظاہر ہے وہ ایک طریقے کار ہوتا ہے. اب یہ چونکہ انیشلی یہ 5 ریٹ پٹیشنز تھیں جو کہ الاؤ ہوئی تھیں ہائی کورٹ سے, جن کو چیلنج کیا گیا ان میں تھا. سے آپ کتنی کنٹیسٹ کی تھی آپ نے؟ اس میں سے صرف ایک میں نے اسپیشل پرمیشن دی تھی. اب 5 کے نیچے ہائی کورٹ میں ہی تھا. جب سپریم کورٹ میں گئے تو ان میں سے ایک میں نے موو کی تھی. تو جب سیکنڈ لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے سامنے, تو انہوں نے پوچھا باقی 4 کیوں نہیں آئے. تو میں نے کورٹ کو بتایا کہ دے کی ناٹ افورڈ ٹو کم ان اسلام آباد, اور دس پرابلم ول پرسسٹ, وہ نہیں آ سکیں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کو ریپرزینٹ کیا تھا. میں نے کہا جی بالکل میں نے کیا تھا. میں نے کہا اس کا جو بندہ ہے, انہوں نے آپ کو کہہ دیا پھر کیا آپ کریں. انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ اس کا پھر آپ, میں نے کہا اس کا کیونکہ میں صرف اسی کا افورڈ کر سکتا تھا, تو باقیوں کا کی حد تک میرے لیے اے او آر کے ایکسپینسز بیئر کرنا مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اورلی پرمیشن دیتے ہیں. تو انہوں نے اسپیسیفک آرڈر لکھوایا. یہ بڑی, ہاں جی آرڈر پہلے بتائیں کیا آرڈر. انہوں نے اسپیسیفک سیکنڈ لاسٹ ہیئرنگ پہ آرڈر لکھوایا جس میں انہوں نے کہا کہ ان ساری پٹیشن میں ہم نے ان کو اورل کہتے ہیں, انہوں نے اورلی ان سے پوچھا تو ہم نے ان کو اسپیشل پرمیشن گرانٹ کر دی. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے محنت کی ہو نا, اکثر کہتے ہیں کہ جی ہمیں سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں ہے, ہم کیا کریں. اگر آپ نے محنت کی ہو, نیچے سے آپ کو کیس کے اوپر گراسپ ہو, تو سپریم کورٹ آپ کو کلائنٹ سے زیادہ آگے بڑھ کے آپ کو جس طرح ان کو الاؤ کیا اور ان کو کہا کہ جی آپ وہاں پہ پرمٹ کریں گے, تو امیکس کرائے والا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس پاور ہوتی ہے کسی کو نامینیٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے ان کو اسپیشل پرمیشن دے کے نامینیٹ کیا. تو یہ 2 میں سمجھتا ہوں کہ اسٹارز ہیں ان کی شرٹ پہ. ایک یہ کہ انہوں نے اپنے کلائنٹ کے کہنے پہ, اور دوسرا جو کلائنٹس ان کے پاس آئے اور جن کا حق بنتا تھا, سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے, انہوں نے کہا جی آپ اس میں جائیں. یہ محنت والی بات کو اس میں اگر ہائی لائٹ میں کرنا چاہ رہا تھا. پھر کیا ہوا جی؟ بالکل سر ایسے ہی ہے. اب اس میں میں نے جو اپنی کنسائز اسٹیٹمنٹ پلیس کی تھی تو اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا کہ ایون کہ اس میں سے کافی ساری ججمنٹس بھی ریپروڈیوس کی گئی ہیں, جو ججمنٹ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے. اور میں, اور یہ پتلی نہیں ہے, اگر آپ قریب سے ذرا دکھائیں, یہ ان کا نام ہے. یہ آپ دیکھیں ہمارے شیر جوان ماشاء اللہ, اور یہ سائٹیشن, اور یہ اچھی خاصی اس میں پیجز ہیں, کوئی کم پیج نہیں ہے. یہ 57 پیج تک چل رہی ہے اور 41 پیج سے چلی ہے, اور سپریم کورٹ کے حساب سے کافی یہ کوانٹٹی ہوتی ہے. اچھا پھر آپ نے آرگیو, یہ پرمیشن مل گئی, پھر آپ کی تیاری کی, آپ نے کتنے دن بحث ہوئی اس پہ؟ اس پہ 2 دن بیسکلی بحث جو ہوئی ڈیٹیل میں 2 دن ہوئی. ایک دن میں ان کے آرگومنٹ سنیں گے, ایک دن میں میرے آرگومنٹ سنیں گے. اور بیسکلی ان کو بیچ میں ایک آفر بھی دی گئی کیونکہ ان کو میرا ایک پوائنٹ بڑا مضبوط لگ رہا تھا. تو بہرحال وہ ای او بی کا موقف تھا کہ وی وانٹ دا کیس ٹو بی ڈیسائیڈڈ آن میرٹس. تو پھر میرٹس پہ جب بحث ہوئی 2 دن بحث ہوئی, ایک دن ان کی بحث سنی گئی, ایک دن تو پھر اس پہ سپریم کورٹ نے, بیگ یور پارڈن, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے اس پہ پھر اپنا ایک تفصیلی فیصلہ دیا, اور جس میں انہوں نے ایک بینیفیشل لاء کو جو اس کی روح تھی اس کے مطابق انہوں نے انٹرپریٹ کیا. اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے, میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے, اگر اپنے لحاظ سے دیکھوں بینگ اے ینگ لائر, انہوں نے مجھے کافی اکوموڈیٹ کیا اور مجھے بہت سیکھنے کا ملا. اور میں یہ لائف ٹائم میرے لیے ایکسپیرینس تھا ان کی پرفارمنس. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ایج میں یہ ہمیں جو سیرا ملا, یا جو حسن صاحب نے جس طرح کیا کہ جی ان کو پرمیشن بھی ملی, اور اس کے بعد نہ صرف وہ ہمارے جو ان کے پٹیشنرز ہیں اور جو اس جن کے حق کے لیے گئے تھے کورٹ میں, نہ صرف ان کو جو ہے وہ سارے بینیفٹس ملے, بلکہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ رپورٹ ہوئی. اب یہ رپورٹڈ ججمنٹ ایسی ہے جو جانے کے بعد بھی, مطلب ہم چلے بھی جائیں گے تو اس کے بعد بھی ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے ہمیشہ رسالے کے اندر محفوظ رہے گی. اور اس ایج میں اگر آپ کی رپورٹڈ ججمنٹ آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی محنت تو کی ہوئی ہے. اور سر اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ججمنٹ ان پرسونم نہیں ہے, ججمنٹ ان ریم ہے. یہ جنرلی اپلیکیبل ہے ٹو آل دی پاکستانیز, جتنے امپلائیز ہیں جن کو جتنے گروپ بھی انشورنس اس کا کیٹیگری میں فال کریں گے ان سب کو یہ ای او بی کی پینشن اس میں لے سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس بھی رہا. اور اب آپ مطلب آپ کہتے ہیں کہ اب آپ تب سے آپ ایف سی سی کے فین بھی بن گئے. آپ ایف سی سی کے فین بھی بن گئے. اس کے علاوہ میں نے ایک اور اسپیشل پرمیشن اس دن موو کی ہوئی تھی, تو اس میں بھی میں پیش ہوں. تو سیم بینچ تھا, تو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور انہوں نے وہ بھی الاؤ کر دی. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اب دیکھیں پوری ایک لائن ڈیولپ ہو گئی. اب ذرا تھوڑا قریب آئیں. جب بھی آپ کسی کیس میں محنت کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ پیش ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ایف سی سی سے بڑی کورٹ تو پاکستان میں نہیں ہے. اور ایف سی سی میں اگر انہوں نے یہ کیسز کیے 4-5 کیسز, جس میں ساروں میں نہ صرف جیتے بلکہ وہ بھی ہوا. اور اس کے بعد اب آگے وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اور کیس میں بھی یہی میں نے جو ہے ان سے ریکویسٹ کی, تو انہوں نے مجھے وہاں پہ بھی الاؤ کیا. اب یہ بھی دن آئے گا کہ یہ بغیر پرمیشن کے ان کو کبھی امیکس کرائے بنا لیں گے,
کبھی ان کو بلا کے اسپیشل نامینیشن کر دیں گے, اپوائنٹمنٹ کر دیں گے. تو جہاں پہ محنت ہوتی ہے نا, میں ہمیشہ تمام ایسوسیٹس کی بات کہتا ہوں کہ جہاں پہ محنت ہوتی ہے, محنت کا رد و بدل کوئی نہیں ہوتا. کسی بھی عدالت میں آپ دنیا کی چلے جائیں, صرف ابھی پاکستان میں نہیں, دنیا کی کسی بھی عدالت میں آپ نے فائل پڑھی ہے, محنت کی ہے, تو آپ کی ایج بھی آپ کے سامنے نہیں آتی, اور آپ کا جو ہے وہ کسی قسم کا لیک نہیں آتا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ کی باقی کیا ہے. تو محنت, فائل کے اوپر گرپ, یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہوتی ہیں. یہ ججمنٹ آپ لوگ جا کے پڑھیے گا بھی, اور جن جن کے رائٹس اس کے افیکٹڈ ہیں ان کو اس سے سیکھنے کو بھی ملے گا. تھینک یو سو مچ.